تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات بڑے محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب الكلمة آقا مولا کی دو. اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. صلوات بڑے محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد طہارت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہدف عزاداری ہدف مکتب اہل بیت علیہ السلام ہر زمانے میں یہ تھا کہ امت کے لیے ایک صحیح ڈائریکشن کا اعلان کرنا کہ مثلاً آپ کے سامنے 4-5 راستے ہیں. انسان کو نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ اہل بیت کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کے لیے چراغ بن جائیں, لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیں, اور ایک ایسا معاشرہ جو رسول کے بعد جنگوں کا شکار رہا, ایک ایسا معاشرہ, ایک پورا سبجیکٹ ہے مشاجرات اصحاب رسول کا, کہ ایسا معاشرہ جس میں قتل ہے, ایسا معاشرہ جس میں ظلم ہے, ایک ایسا معاشرہ جس امت کی سربراہی
رحمت للعالمین کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی رسول کے جانے کے بعد انہی رسول کے منبر پر یزید جیسا بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یزید کے بعد جو سلسلہ چلا وہ بہت لمبا سلسلہ ہے، پھر آل مروان کی حکومتیں، پھر آل عباس کی حکومتیں۔ اب یہ نہیں کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید سکون سے رہا، خود اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں سے مارا گیا، پھر اس کا بیٹا اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں مارا گیا، پھر اس کی نسل والوں نے، یزید کی بیوی نے اپنے شوہر کو قتل کیا، ام خالد جس سے شادی کی تھی مروان نے، پھر خود ہی اس نے مروان کو قتل کر دیا، پھر مروان کا بیٹا آتا ہے، پھر یزید کے چچا کو قتل کرتا ہے۔ یعنی اس پورے خاندان میں خون کی ہولی، خونی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ پھر وہ جو مظالم مدینے میں کرتا ہے، واقع حرہ کے بعد حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں اہل مدینہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ اسلام ہے، ایک وہ مسلمان جو اسلام کا اچھا نام سن کے اسلام میں آئے، کہ جب آج ہمارا کوئی بچہ نسیم حجازی کی کتاب پڑھتا ہے اور محمد ابن قاسم کے فضائل پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اسلام تھا، کہ جس میں باغ و باغ تھا، جس میں پھول کی باتیں، جس میں ایسے اخلاق عظیم کی باتیں، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ پھر یہی قاسم، محمد ابن قاسم واپس جاتا ہے، پھر حجاج کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والے نے صرف ناول لکھا ہے، حقائق کو نہیں لکھا۔ یہ مسلمان حکمران جو شراب بھی پی رہے ہیں، فسق و فجور بھی کر رہے ہیں، اور جنہوں نے مولویوں کو، اکابر کو خریدا ہوا ہے، کہ آپ ایسے سوچیں کہ ایک حکومتی مولوی بن جائے جس کو دولت بھی دیں، مال بھی دیں، کرسی بھی دیں، گاڑیاں بھی دیں، بس اس کا کام یہ تھا کہ وہ حاکم کی فضیلت میں کیا پڑھے؟ آیتیں پڑھے۔ آپ کے ملک میں جب کوئی بہت بڑا چینج لایا جائے، میں کہتا ہوں پاکستانی بچے 88 کے واقعات پڑھنے، جنرل ضیاء کا زمانہ، کہ خواتین نے اپنے سونے بیچ دیے کہ ہمارے بچے جہاد پہ جا رہے ہیں سوویت یونین کے خلاف۔ یہ کون تھا جو پرچار جہاد کر رہا تھا؟ آج کون ہیں جو اسی جہاد پہ پھر ماتم کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یو کے میں مجھ سے ایک ریٹائرڈ فوجی ملا کہ مولانا میں نہیں بتا سکتا میں نے کیا 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 تھا اس جہاد میں، لیکن کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ میں نے کہا 4-5 چیزیں ہمیں بھی بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ کہ ہم نے رشینز کے گلے کاٹے تھے، باقاعدہ یہ روش گلا کاٹنا ہم نے سکھائی تھی، اور کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کتنے کاٹے تھے۔ کہ رشین اتنے خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ اب ظاہر ہے ان فوجیوں نے تو بس گولیاں اور یہ چیزیں ان کو آتی تھیں، یہ گلے کاٹنے کی روش، کہ وہ خوف کے مارے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میں نے کہا یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، واقعی اس کا کفر ثابت تھا نہیں تھا، جنگ کس نیت سے تھی وہ آپ جانے، اللہ کا معاملہ جانے۔ کون استعمال ہوا؟ اس زمانے میں بھی مولوی استعمال ہوا۔ فتوائے قتل امام حسین جو بندہ صادر کر رہا ہے وہ کون ہے؟ قاضی شریح، چیف جسٹس سے سمجھو، قاضی القضات ہے جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ طلاق کا مسئلہ ہوا قاضی صاحب، خلا کا مسئلہ قاضی صاحب، عرض کا مسئلہ قاضی صاحب، کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا فتویٰ دیجئے قاضی صاحب۔ یہ تھوڑی ہے کہ یزید فتویٰ صادر کر رہا ہے، وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ میرا ٹاپک IRC میں ہے کہ عبد الملک مروان نے مدینے سے کچھ حدیث بیان کرنے والے وہ لوگ منگوائے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہوا تھا، امت صحابی کہتی تھی جن کو، کارخانہ لگا دیا حدیثوں کا۔ اب اس عالم میں کہ امت پریشان ہے، جو صرف یہ سن کے کر رہی ہے کہ قال رسول اللہ، جو صرف یہ سن کے کر رہی ہے کہ جو جناب بیان کر رہا ہے وہ قرآن بھی جانتا ہے، وہ حدیث بھی جانتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور خدا نے عبرت بنی اسرائیل میں امت کو بتا دیا تھا کہ یہودی یہی کام کرتے تھے، یحرفون الکلم، یہ کلام حضرت موسیٰ کو تحریف کرتے تھے۔ انہوں نے عہد باندھا تھا عیسیٰ سے، بیعت کی تھی موسیٰ سے اور بیعت کو توڑا تھا۔
اللہ کہتا ہے میں نے ان پر لعنت بھی بھیجی، ان کے دلوں کو بھی سخت کیا، اور قیامت کے دن بھی رسوا ہو کے اٹھائے جائیں گے جنہوں نے انبیاء کے کلام کو کیا کیا، منحرف کیا۔ اب امام حسین نکلتے ہیں مدینے سے، فرماتے ہیں ان علی سیرت جدنا، کہ میں حسین اپنے نانا کی سیرت پر چلنے والا حسین ہوں، اور میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے دین کو زندہ کروں، نانا کے دین کو زندہ کروں، اور جو امت میں بدعتیں آ چکی ہیں حسین ان بدعتوں کو کیا کرے، دور کرے۔ کہ امیر المومنین جب نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں، جو بوڑھے بوڑھے تھے نبی کی نماز دیکھی ہوئی تھی، کہنے لگے علی تو وہی نماز پڑھ رہا ہے جو رسول پڑھتے تھے۔ علی کی نماز کو دیکھ کر لوگوں کو رسول کی نماز یاد آنے لگے۔ ایک وہ دین جو دین اصیل تھا جو رسول نے دیا، جو معاشرے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے تھے، ایک وہ دین جس کی شکل بگڑ چکی تھی، بنو امیہ اور بنو عباس نے دین کی شکلوں کو بگاڑ دیا تھا، دین کو کھلونا بنا دیا، جب چاہے اس کو استعمال کیا اپنے مفاد میں، اپنے فائدے میں۔ اگر نسلیں بے دین بنی تو دین کی بگڑی ہوئی شکل کو دیکھ کر بے دین بنی۔ آج ایک پڑھا لکھا بندہ جب دین کی یہ شکل دیکھے گا جو داعش کی صورت میں، جو قتل و غارت کی صورت میں، وہ قطعاً کبھی مسلمان نہیں بنے گا۔ لیکن اگر اسے حسین کا دین دکھاؤ کہ جو قاتل کو پانی پلا رہا ہے، کہ علی کو یہ کہا جائے علی جنگ صفین میں پانی بند کریں، اور واللہ امیر المومنین اگر پانی بند کرتے وہ جنگ علی طالب جیت چکے ہوتے۔ لیکن مولا کا وہ جملہ کہ علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو جتوانے کے لیے آیا ہے۔ ہدف اہل بیت جنگ جیتنا نہیں ہے۔ اعقل الناس علی ابن ابی طالب، کہ علی کو کوئی مات دے سکتا ہے؟ یہ جملہ نہج البلاغہ کا مولا فرماتا ہے اگر میں علی مکر کرنے پر آؤں تو علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ علی عقل سے مکر نہیں کرنی، عقل سے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، عقل سے رحمان کی اطاعت کرنی ہے۔ آج دنیا امیر المومنین کو، آج دنیا امام حسین کو کیوں یاد رکھ رہی ہے؟ امام حسین کے اخلاق کی وجہ سے، امام حسین کی رفتار کی وجہ سے۔ تبھی اپنے چاہنے والوں کو اس گٹر زدہ، اس بدبودار معاشرے سے نکالنے کے لیے لوگوں کو ایک کشتی ملی، جس کشتی کا نام تھا کشتی حسین۔ آج تک لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، یہ کشتی حسین ہے، جہاں صاف، جہاں شفاف دین آپ کو ملتا ہے، جہاں عقلانیت، جہاں حکمت آپ کو نظر آتی ہے کہ واقعاً یہ وہ دین ہے جو رسول خدا دے کر گئے تھے، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جس میں برملا ظالم کو ظالم بولا جاتا ہے، جس میں عقلانیت کامل ہے۔ تو فرمایا ہمارے اصحاب کی پہلی نشانی کہ ہمارے اصحاب کیا تھے؟ صاحب بصارت تھے، بصیرت تھی۔ دوسری صفت 100% ایکسیپٹنس آف ولایت تھی۔ اگر اس اہل بیت کے نظام کا حصہ بننا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہو، کسی کو حسینی بنانا چاہتے ہو، کسی کو چاہتے ہو یہ میثم تمار جیسا بنے، تو اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھاؤ کہ وہ کیا بنے؟ ایکسیپٹنس آف ولایت ان کے وجود کے اندر۔ برائی جب شروع ہوتی ہے تو کم، پھر جب کم برائی پہ بندہ خاموش ہو پھر برائی قدم اور آگے بڑھاتی ہے۔ اس سوشل مسئلے کو امام حسین سمجھ چکے تھے۔ مثال دے رہا ہوں پاکستانی معاشرے کی، تاکہ آپ اس چیز کو محسوس کر سکیں کہ آج اگر مجمع میں کوئی بھی بندہ آپ کو بتائے کہ بھائی فلاں وزیر، فلاں مثلاً افسر، اس نے مثلاً 4 ارب روپے ملک کے لوٹے، چلا گیا، آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ بڑے کام کول، کہتے ہیں 4 ارب، پچھلے والے نے تو 10 کیے تھے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ مطلب سوسائٹی نے، معاشرے نے فسق و فجور کو کیا کر لیا؟ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ وہ معاشرہ جو دن بدن بیک پہ جا رہا ہے۔ لیکن اگر چوری کرنے والے کو پہلے ہی دن سزا دی جاتی، پھانسی دی جاتی، نشان عبرت بنایا جاتا، اگلی بار کوئی افسر چوری کرنے پر آتا تو 10 بار سوچتا۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کا ایک جہاز ہائی جیک کیا، کمرشل ایئر لائن تھی جو جرمنی ٹو اسرائیل ٹریول کرتی تھی، انہوں نے ہائی جیک کر لیا، اس کو ہائی جیک کیا۔ تو اب جہاز کو کہاں اتاریں؟ ایک شہر تھا
اس ایئرپورٹ پہ اس کو اتارا اور انہوں نے کہا کہ ہم جہاز کو تب چھوڑیں گے جب اس کے بدلے میں آپ ہمارے قیدیوں کو آزاد کرو گے، رہا کرو گے۔ جہاز کے بدلے میں قیدی۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ جس ایئرپورٹ پہ فلسطینی ہائی جیکرز نے جہاز کو اتارا، اس ایئرپورٹ پر اسرائیل نے F-16 بھیجا اور بم لگا کے جہاز بھی تباہ کیا، وہ ایئرپورٹ بھی تباہ کیا۔ اس ملک والوں نے بولا بھائی ہمارا کیا قصور، آپ نے ہمارا ایئرپورٹ کیوں تباہ کیا؟ کہا نہیں، یہ میسج ہے کہ اگلی بار ہمارا جہاز ہائی جیک تو کرو گے لیکن تمہیں اترنے کے لیے کوئی ایئرپورٹ نہیں ملے گا، کہ اس کے بعد کوئی سوچے بھی نہ کہ میں نے ہائی جیک کرنا ہے جہاز۔ یعنی دشمن اپنے معاملات میں اتنا تیز ہے تو وہ کہتے ہیں اگلی بار میرا جہاز ہائی جیک نہ ہو۔ ہلکا سا اٹیک ہوا اسرائیل پر اور ان کے کوئی 600-800 لوگ اٹھا کے لے گئے، ان کے بدلے میں انہوں نے 38,000 لوگ مار دیے۔ کہ اگلی بار کوئی فلسطینی یہ سوچے نا کہ میں نے اسرائیل پر اٹیک کرنا ہے، وہ ایک بار نہیں 1,00,000 بار سوچے کہ میں ان کا ایک ماروں گا ہمارے ہزاروں مارے جائیں گے۔ یہ ہے روش دشمن۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں وہ اپنے باطل پر جتنا تیز اور ہوشیار ہے تو اپنے حق پر نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت کے دامن سے دور ہیں۔ امیر المومنین جب حکومت پر آئے سخت سے سخت سزائیں دی، مقابلے میں آ گئے کہ سجدوں کے نشانے کوئی بات نہیں، حافظ قرآن ہو کوئی بات نہیں، راہ و روش خداوندی سے اگر اختلاف کر رہے تو امیر المومنین سزا دے رہے ہیں۔ برائی کو اگر ابتدا میں نہیں روکو گے وہ بڑھے گی۔ آج 4 ارب پہ خاموش رہو گے، کل 8 ہوں گے، کل 8 پہ خاموش ہوگے 20 ہو جائیں گے۔ آج چھوٹی برائی پہ چپ رہو گے، کل بڑی برائی آ جائے گی۔ ماں یہ کہے کہ مولانا بچے نے ہلکی پھلکی چھوٹی سی گالی دی اور ہنسنے لگے بچے کی ایک چھوٹی سی خطا پہ، بچہ ہے۔ آج چھوٹی غلطی پر خاموش رہو گے، کل یہ کیا کرے گا؟ بڑی غلطی کرے گا۔ آج بیٹی کی چھوٹی غلطی پہ خاموش رہو گے، کل یہ بہت بڑی غلطی جا کے کرے گی۔ آج بیٹے کی ہلکی سی حرام کام کرنے پر خاموش رہو گے، کل کو یہ بہت بڑا جا کے حرام کرے گا۔ یہ روش اہل البیت، ایکسیپٹنس و ولایت۔ امام حسین نے کہا یہ معاشرہ مر چکا ہے، اب اس معاشرے کو تبھی بیدار ہوگا جب حسین اپنا خون دیں۔ ایک جسم بیمار ہو چکا ہے، آپ ہاسپٹل میں لے جاتے ہو، اسے پھر 400 وولٹ کا کرنٹ لگاتے ہو، تب جا کے شاید زندہ ہو۔ ایک ہائی وولٹ کی اس معاشرے کو ضرورت تھی کہ جس معاشرے میں حدیثیں جھوٹی آ چکی تھی، اب یہ معاشرہ تب بیدار ہوگا کہ یہ سوچے کہ حسین ابن علی قیام کر رہے ہیں اور آپ کی نسلوں کو بتایا جائے۔ بنیاد بنائی مکتب تشیع کے لیے، آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اچھائیوں کو بیان کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ یہ میڈیا اگر آپ کا چپ ہو گیا، اور جس کی بنیاد ممبر تھی، مسجد تھی، محراب تھا، کہ میں نے کہا 95% ہماری مجالس اگر خوبی اور اچھائی کو بیان کرنے پر نہ آئے تو شیاطین آپ کے جوانوں کو کہیں کا کہیں جا کے لے کر چھوڑ دیں گے۔ تو صفت بشارت کہ میں نے کس معاشرے میں کس طرح پیغام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچانا ہے۔ دوسری صفت ولایت پذیری، تیسری صفت پر میں سارعون الی الخیرات۔ صفات امام صاحب امام حسین یہ بڑی تیزی سے کار خیر کی طرف کیا ہوتے تھے؟ آگے بڑھتے تھے۔ کار خیر کے لیے یہ نہ سوچا کرو کل کروں گا، کل نہیں۔ قضا نمازیں پڑھو کہ ابھی تو زندگی ہے مولانا 6 مہینے کے بعد پڑھیں گے، 6 مہینے بعد کس نے دیکھا؟ نیکی کرنی ہے آج کرو۔ وہ بدبخت بندہ جہش جس کا نام تھا، امام حسین نے بلایا، نہ گیا کربلا، اور کہنے لگا کہ حسین میں چاہتا ہوں تاریخ میں میرا نام لکھا جائے، میں ایسی جنگ میں شرکت نہیں کروں گا جس کا انجام مجھے پتہ نہیں۔ اگر جاتا امام حسین کے پاس آج کربلا میں، ہر مومن جا کے اسے سلام کرتا۔ عاشورہ کے دن پہنچا اور جب شہداء کے پامال لاشیں میدان کربلا میں دیکھے، اپنا سر پیٹنے لگا کہ اے کاش میں حسین کے پیچھے آتا رہا۔
کہتے دماغ پہ جنون سوار ہوا، گھوڑے پر سوار تھا، نہر دجلہ میں چلا گیا اور ڈوب کے مر گیا۔ یہ ڈوب کے مرنے والی موت اس کے لیے اچھی تھی یا دفاع فرزند زہرا میں دنیا سے جاتا وہ موت اچھی تھی؟ حبیب سارے الخیرات دوڑے رات کو ہی نکلے، مسلم ابن اوسجا دوڑے رات کو ہی نکلے، وہاب قلبی اس کی ماں کو امام حسین نے خط لکھا کہ بیٹے کو کہو کہ وہ جس نبی کا انتظار کر رہا ہے وہ آ چکا ہے، اور اسی کا نمائندہ آج اسے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ پورے سفر میں اخلاق علی حسین کو دیکھ چکی تھی، بیٹے کو دعوت دی، فوراً آیا امام حسین کے لشکر میں۔ 80 سال کا سفر طے کیا حبیب نے، اور وہ سفر طے کیا وہب نے 2 دن میں۔ 80 سال کا سفر ہے، 80 سال کی خدمت، 80 سال کی نمازیں، 80 سال کی عبادتیں وہب نے 2 دن میں طے کیا۔ موقع پہ جو بندہ فیصلہ لے کے اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، اتنی بشارت ہو کہ ابھی رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے میں نے فیصلہ کروں۔ کئی ایسے مسلمان بھائی آتے ہیں کہتے ہیں مولانا آدھی بات تو آپ کی ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے لیکن میں کنفیوز ہوں۔ میں نے کہا اسی کنفیوژن سے نکلنا مومن کا نام ہے۔ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ وہ۔ میں نے کہا نہیں، آن واحد میں آنن فانن تم نے فیصلہ کرنا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اپنے قلب کی طرف رجوع کرو، اپنے عقل کی طرف رجوع کرو۔ عقل خود بتائے گی حق کیا ہے باطل کیا ہے، قلب خود گواہی دے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کیوں محرم کے دنوں میں دلوں میں خدا ایک حرارت پیدا کرتا ہے؟ چاہیے آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ 35 ایئر صدام نے روزہ امام حسن اہل بیت کو بند رکھا عراق میں نا۔ آج ہے کوئی صدام کا نام لینے والا؟ متوکل نے چاہا حسین کا ذکر بند ہو جائے، صدام نے چاہا حسین کا ذکر بند ہو جائے، منصور نے چاہا حسین کا ذکر بند ہو جائے، لیکن وہ سب چلے گئے، حسین آج بھی باقی ہے۔ کیا یہ اللہ کی یہ کربلا کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ 20 ملین 25 ملین لوگ اربعین میں جمع ہوتے ہیں۔ کوئی بجٹ بنتا ہے شیعوں میں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، نظم کہاں سے آ رہا ہے، یہ کون کھینچ رہا ہے ان کو کربلا کی طرف؟ یہ دلیل ہے کسی امام حاضر کی کہ وہ آواز دیتا ہے اور شیعے کھنچتے ہوئے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ کربلا امامت کا قبلہ ہے، کربلا خط بیان کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں، یہ وہ شجاع قوم ہے کہ جو کبھی موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ کیا سفر میں بم بلاس نہیں ہوئے 2004 میں 2003 میں، لیکن کوئی روکا؟ کیا آپ کی آزاداریوں میں بم بلاس نہیں ہوئے؟ کیا کسی نے کہا آج کے بعد نہیں جائیں گے؟ یہ درس کربلا، یہ درس شجاعت، کیونکہ اس میں کیا ہے ولایت پذیری ہے۔ اور کار خیر میں یہ دوڑے دوڑے آگے آتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، آج ایک حدیث سناؤ اور اگلی صفت کے آگے بڑھوں۔ فرماتے ہیں من اوتی اربع خصال فقط اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں، کار خیر میں بھاگنے کی 4 صفات جس کے اندر ہوں، فرمایا اسے اللہ نے دنیا بھی دے دی، اسے اللہ نے آخرت بھی دے دی۔ اب جوان اس امت کے ماننے والے، حسین ابن علی کو ماننے والے اگر اپنے وجود میں یہ 4 صفات پیدا کر لیں تو معصوم فرماتے ہیں دنیا بھی مل گئی، آخرت مل گئی۔ پہلی صفت ورع یعصمہ علی محارم اللہ، یہ صفت ہو تو آپ کار خیر میں آگے یہ کلو دے رہے ہیں معصوم۔ ورع ایک ایسا ورع ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ کل میں نے گاڑی کی مثال دی تھی کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ اگر گاڑی 120 پہ چلا رہے ہو، سامنے کوئی ٹرک آ جائے، سامنے کوئی چیز آ جائے، آپ کہیں نہیں مجھے کانفیڈنس ہے مولانا کوئی چیز آ گئی تو میں بریک لگا کے اس کو 80 پہ بھی لا سکتا ہوں، 70 پہ بھی لا سکتا ہوں۔ ورع اس صفت کا نام ہے کہ انسان اپنے وجود کو گناہ کے سامنے روکنے کی طاقت رکھے۔
کہ اگر نامحرم سامنے آ گئی آٹومیٹیکلی آنکھیں نیچے چلی جائیں، زحمت نہ ہو اسے ورا کہتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپئے اس کے سامنے رکھے جائیں کسی ظلم کو انجام دینے کے لیے، یہ کہنی میں ناانصافی نہیں کرتا، ہمیں دنیا کی لالچ کی ضرورت نہیں۔ فرما اگر یہ چار صفات، پہلی صفت صفت ورع، دوسری صفت حسن الخلق، خوش اخلاقی لوگوں کے ساتھ۔ اب آپ چیک کرتے جائیے کہ ہمارے اندر ان صفات میں سے کتنی صفت ورع ہے۔ کیا میں گناہ کے سامنے فوراً رک جاتا ہوں؟ امیر مومنان فرماتے ہیں کہ نصف العقل المعاش بالناس، آدھی عقل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک بندہ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھے لیکن لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اچھی نہ ہو، کہ اس میں آدھی عقل نہیں ہے۔ حسن الخلق بھی ہو کہ لوگ پسند کریں کہ یہ ہماری محفل میں بیٹھے، 4 منٹ بیٹھے ہم اس سے بات کریں، آدھا گھنٹہ بیٹھے، ایسا خوش اخلاق ہو۔ کہا نا مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اسے یاد کرتے ہیں کہ بہت اچھا تھا، اخلاق والا تھا۔ مومن کا چہرہ کبھی عبوس نہیں ہوتا، مرجھایا ہوا نہیں ہوتا۔ لوگ کہ ہاں نمازی تو ہیں جناب لیکن بڑے اخلاق کے تند ہیں، بڑے اخلاق کے تیز ہیں، 5 منٹ بات کرو تو غصے میں آ جاتے ہیں، کنارہ کرتے رہیں لوگ آپ سے۔ ایسے نمازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے حافظ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں حسن الخلق نہ ہو۔ لوگ پسند کرتے تھے حضرت حسن کے ساتھ بیٹھنا، امیر المومنین کے ساتھ بیٹھنا، تمنا کرتے تھے، لائنیں لگ جاتی تھیں کہ مولا ہمارے گھر آئیے، 5 قدم ہمارے پاس بھی بڑھ کے آ جائیے۔ حسن الخلق تھا۔ کہ میں اردو کی مثال دیتا ہوں کہ مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا کہ جلدی سے گرم بھی ہو جائے اور جلدی سے ٹھنڈا بھی ہو جائے۔ جذباتی ہوئے تو پتہ نہیں جناب کتنے جذباتی ہو گئے اور پھر پتہ چلا آنے واحد میں جناب ٹھنڈے بھی ہو گئے۔ نہیں، لوگوں کے ساتھ بات حسن الخلق، گناہ کے سامنے ورع۔ تیسری صفت فرمایا حلم یقطع بہ جہل الجاہل، یہ صفت اگر کسی میں ہونا کہ وہ صاحب حلم ہو اور اپنے حلم کے ذریعے سے جاہل کی جہالت کا جواب دیتا ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا، شیعہ یہ ہوتے ہیں، شیعہ وہ ہوتے ہیں، آپ ایک دم غصے میں آ گئے، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ کہ کبھی کبھی مومن حلیم ہوتا ہے، اردو والا حلیم نہیں جو آپ کھاتے ہیں، عربی والا حلیم، حلم صاحب حلم ہوتا ہے، شارٹ ٹیمپر نہیں ہوتا۔ امام حسن کو ایک بندہ آ کے برا بھلا کہہ رہا ہے، سن رہے ہیں، حلیم ہے، سن رہے ہیں۔ ساتھ والوں کو غصہ آیا، مولا اس کا منہ بند کریں، کہا نہیں بولنے دو، کتنا بولے گا، تھک جائے گا آخر میں۔ قوم مقدس میں ایک آیت اللہ تھے، ایک طالب علم کو کسی نے بھرا، یہ بیچارے درس دے رہے تھے، یہ آ کے جو اس کے منہ میں آیا اس مجتہد کو بولا۔ وہی سیرت امام حسن پہ شاگردوں نے قبلہ جواب دے، نہیں دینے دو، اس کا اندر بھرا ہوا ہے، خالی کرے۔ کوئی تپا ہوا وہابی آپ سے ملے نا، اسے نکالنے دو جو اس کے اندر ہے۔ آپ یہ بدعت کرتے ہو، آپ وہ کرتے ہو، آپ صحابہ کو یہ بولتے ہو، آپ ازواج کا بولو جتنا بولنا بولو۔ پورا جب اس کا اندر خالی ہو جائے نا، پھر حلم کے ساتھ اسے 2 دلیلیں دو، 4 باتیں اس کے ساتھ عقل کی کرو، پھر اس کی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن وہ بھرا ہوا ہے اوپر سے، آپ نے بھی ٹین کے ڈبے والا کام کیا تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا، اس کو آپ کبھی ہدایت دے نہیں پاؤ گے۔ اس مجتہد نے کہا بولنے دو اسے، جتنا بولنا ہے بولے، بولتا کیا بولتا ہے، کہتے اس کے منہ کا پانی خشک ہو گیا، گلاس پلاؤ، پانی گلاس پلاؤ۔ کہ بھائی اتنا کیوں غصے میں ہو، جو ناراضگی مجھے بتاؤ، کیوں اپنا بی پی ہائی کرو، کہیں تمہیں اٹیک نہ آ جائے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ انسان عقل مند صاحب حلم ہوتا ہے۔ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم صاحب حلم نہیں ہیں۔ کبھی بیوی غصے میں ہے، شوہر وہاں سے غصہ کرتا ہے، بھائی حلیم بنو، کسی نے کسی بات کو اسے غصہ ہے، اسے پورا غصہ کیا کرنے دو، اتارنے دو۔ یہ ٹیکنیکس انسان کو آنی چاہیے، کہاں پہ میں نے کیا ریئیکشن دکھانا ہے۔ ہم ایک افریقن کنٹری میں گئے تھے، ایک مومن بہت تیز تھا، اتفاق سے ہم بازار میں گئے کوئی شاپنگ کرنے، تو انہوں نے کہا مولانا شاپنگ پہ جا رہے ہیں، میں اپنی بیوی کو بھی لے لوں، 2 دن سے کہہ رہی ہیں میں نے بھی شاپنگ کرنی ہے، تو میں نے کہا پوچھ لیجئے جو ان کو چاہیے ہم لے لیتے ہیں۔ کہا نہیں مولانا آپ کو نہیں پتا، یہ نئی ٹیکنیک انہوں نے ہمیں سکھائی۔
کہ مولانا صرف میں ان کو لے جاتا ہوں شاپنگ پہ، اور جب جاتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ یہ بلب لوں کیسا ہے؟ میں بولتا ہوں اچھا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں۔ پھر دوسری چیز دیکھتی ہیں، کہتے یہ کیسا، یہ لے لیں؟ میں کہتا ہوں اچھا ہے لیکن اتنا نہیں۔ یہ تو پورا مارکیٹ گھوم کے آخر میں لیتی کچھ بھی نہیں، کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو اچھا لگے آپ لے آئیے گا۔ اندر میں جو بازار جانے کی خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے، لینا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہتے میں صرف لے جاتا ہوں، اور خواتین کی عادت ہے وہ جب بھی کوئی چیز لیں گی نا وہ آپ سے پوچھیں گی کیسا لگ رہا ہے، کیسا ہے؟ تو کہہ رہا میں ایک نیگیٹو کمنٹ دے دیتا تھا، اب ہر چیز کی تعریف کرو تو سارا مارکیٹ اٹھائے گھر لے آ جائے، یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں۔ تو آخر میں کہتی تھی ٹھیک ہے چلو میں نے بازار دیکھ لیا، اب آپ مولانا کے ساتھ آ رہے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے 4 بلب لے آئیے گا، 2 پلیٹیں لے کر گھر میں آ جائیے گا۔ کہتے بس یہ ہے۔ اب اگر میں گھر پہ ان کو بولوں کہ نہیں مجھے کام ہے، میں نے آفس جانا ہے، میں آپ کو نہیں لے جاتا، کہہ رہے پورا ہفتہ مجھے بولیں گے آپ مجھے بازار نہیں لے گئے۔ کہ 1 گھنٹہ نکالنا ہوتا ہے، بازار لے جانا ہوتا ہے، چیزیں دکھانی ہوتی ہیں، اور صفات میں کمنٹ دینا ہوتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو میرا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے، گھر کے اندر جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی صفت حلم ہے، کسے پتا ہے میں نے بردباری اور برداشت سے کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، بیوی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، بچے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، بھائیوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اپنی مدر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اپنے والد کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ ہر بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے۔ معصومین سب کے ساتھ سیم رویہ نہیں رکھتے تھے، ایک بندہ آ کے سوال کرتا تھا ایک جواب دیتے تھے، دوسرا آتا تھا سوال کرتا تھا دوسرا جواب دیتے تھے، پھر تیسرا پوچھتا تھا مولا اس کو وہ جواب دیا، اس کو یہ جواب دیا، صحیح جواب کون سا ہے؟ کہتے تھے اس کا علم کم تھا اس لیے جواب دیا، اور وہ بڑا ڈیپ تھا اگر یہ جواب دیتا تو پھر اعتراض کرتے، لہذا اسے وہ جواب دیا جو اس کو مطمئن کرے۔ کس کی مثال دے رہا ہوں؟ کسی نے کہا مولا کیا خدا کو طاقت ہے کہ دنیا کو انڈے کے اندر ڈال دے؟ معصوم نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھو تمہاری آنکھ انڈے سے بھی چھوٹی ہے، اور آنکھوں سے دیکھتے ہو پوری دنیا تیری آنکھوں میں سما جاتی ہے۔ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ دوسرا آیا مولا کیا خدا کو طاقت ہے دنیا کو انڈے میں؟ مجھے امام نے کہا نہیں، امر محال ہے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا آنکھوں میں آتی ہے، اگر مولا یہ جواب دیتے آنکھوں میں آتی ہے تو فوراً کیا امام کہتے اگر میں اسے یہ جواب دیتا تو مجھے یہ کہتا کہ مولا دنیا آنکھ میں نہیں گئی، دنیا کا عکس آنکھ میں گیا ہے۔ اب اتنے کیمرے ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو کل آپ یہ تو نہیں بولو کہ مولانا عارف کاظمی کیمرے کے اندر چلے گئے یا یوٹیوب کے اندر چلے گئے۔ میرا عکس جاتا ہے کیمرے کے اندر، میں نہیں جاتا۔ امام نے کہا یہ سادہ تھا، میں نے اسے یہ دیا، وہ مطمئن ہو گیا مولا صحیح جواب دے رہے، وہ چلا گیا۔ لیکن یہ جو میرا صحابی ہے اگر میں سے کہتا کہ دنیا آنکھ میں آ جائے گی جیسے تیری آنکھ میں تو یہ مجھے کہتا مولا دنیا تو نہیں آئی، کیا آیا ہے؟ عکس آیا ہے۔ تو اس کو یہ جواب نہیں۔ امام نے کہا یہ من المحالات ہے۔ کہ کیا مطلب مولا؟ کہ انڈے کو چھوٹا خدا نے بنایا، دنیا کو بڑا خدا نے بنایا۔ خدا کبھی بھی اپنے قانون کی مخالفت خود نہیں کرتا، قانون خدا نے بنایا ہے نا، کہ اللہ ایک چیز کو کمزور بنا رہا ہے، ایک چیز کو طاقتور بنا رہا ہے، تو جو کمزور ہے اس کے اندر طاقتور جا نہیں سکتا۔ کہاں دو ہی راستے ہیں، یا وہ انڈے کو دنیا جتنا بڑا کر دے یا دنیا کو انڈے سے چھوٹا کر دے۔ ہاں یہ وہ کر سکتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا مطلب جو چیز غیر فطری ہو، اس چیز کو کوئی انجام نہیں۔ مطلب خدا اگر دنیا کو چھوٹا کر دے یہ معجزہ ہے، انڈے کو بڑا کر دے یہ کیا ہے؟ اعجاز الہی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آنے واحد میں انڈا رہے اور دنیا دنیا رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز سفید بھی ہو ایک چیز کالی بھی ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سفید کو بھی خدا نے بنایا، کالے کو بھی خدا نے بنایا۔ اب یہ سوال اگر اغیار سے کرتے تھے نا، اشعری لوگوں سے جو مکتب اہل بیت والے نہیں تھے، ہاں بھائی خدا اونٹ کی قطار کو سوئی کے سوراخ سے گزار سکتا ہے؟ ہاں گزار سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور مجمع کہتا تھا صلوات پڑھیں فضائل خدا بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن خلقت خدا کی مخالفت ہے۔ یہ مکتب علی اور مکتب اہل بیت تھا جو جانتا تھا کہاں پہ کون سا جواب دینا ہے۔ تو تیسری صفت صفت حلم، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے اگر آپ حلم ہوں گے۔ آسانی سے جو مکتب علی میں نہیں ہے آپ اس کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہو اگر آپ کے اندر صفت حلم ہے۔ جنگ صفین والے گالیاں دیتے تھے، امیر المومنین والوں نے دینا شروع کی، مولا نے کہا
کہ ان کو جا کر کہہ دو ابن عباس جو علی کا چاہنے والا ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا، نحن ابناء الدلیل، ہم بات کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، گالی وہ دیتا ہے، نسبتیں بری وہ دیتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ چوتھی صفت جس سے خدا سب جوانوں کو نوازے۔ میں نے ایک مجلس میں صفت پڑھی، پورا مجمع خوشی کے مارے آمین کہنے لگا، اور یہ صفت اکثر جوانوں میں نہیں ہے۔ پہلی صفت ورع، دوسری صفت حسن الخلق، تیسری صفت علم، چوتھی صفت فرمائے زوجۃ صالحہ، نیک بیوی اکثر کے پاس نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے جو کہ زوجہ صالحہ، اور کیسی زوجہ تعینہ علی امر الدنیا والآخرہ، ایسی زوجہ جو شوہر کو دنیا میں بھی مدد کرے اور آخرت میں بھی مددگار ہو، الٹ نہ ہو کہ اس کی دنیا بھی تباہ کر دے اور آخرت بھی تباہ کر دے۔ کہ مولانا بیوی کو کہتا ہوں حجاب کرو، مکس گیدرنگ میں نہیں جانا، کتنی فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، ہم کیوں نہ جائیں؟ اور اوپر سے مرد بھی زنزلیل ہو، خدا کی محبت کم، بیوی کی محبت زیادہ ہو جائے، کہ نہیں، صالحہ زوجہ اس کی دنیا بھی بناتی ہے، اس کی آخرت بھی بناتی ہے۔ اور اسی طرح مرد صالح بھی اپنی بیوی کی دنیا بھی بناتا ہے، آخرت۔ فرزند صالح بھی باپ کی دنیا بناتا ہے، آخرت۔ ماں باپ صالح بھی انسان کی دنیا بناتے ہیں، آخرت بناتے ہیں۔ اور اسی طرح امام صالح بھی امت کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ بھی شکر خدا ہے نا کہ آپ کو کم از کم امام تو کیا ملے، صالح ملے، کہ یرثھا عبادی الصالحین۔ خدا کہتا ہے میں زمین کا ورثہ کسے دوں گا، عباد الصالحین کو دوں گا۔ تو فرمائے جب تک یہ صفات، یہ دنیا مرکز صفات ہے میرے عزیز، جب تک آپ کے اندر وہ صفات نہیں آتی، وہ کردار نہیں آتا جو معصومین نے بتایا ہے، تب تک دنیا و آخرت آباد نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد والے فرض۔ ہم نے سارے الی الخیرات، جلدی کرو، یہ ابھی مائک لگا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ زندگی میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے، صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لینا، شادی صحیح ٹائم پہ کرنا، اولاد صحیح ٹائم پہ کرنا، پڑھائی صحیح ٹائم پہ کرنا، بزنس صحیح ٹائم پہ کرنا، امام کا انتخاب صحیح ٹائم پہ کرنا، ہر چیز ٹائمنگ ہے۔ دیر کی تو آپ پچھتاؤ گے۔ چوتھی صفت جس کو صرف میں آج بیان کروں گا، تفصیل میں کل جاؤں گا، ٹائم بہت ہو چکا۔ ابھی تک ہم نے 3 صفات پہ گفتگو کی، چوتھی صفت ہے صفت شادابی۔ اہل بیت کے جو اصحاب تھے وہ ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ سائنس نے بڑی ترقی کی، لیکن ابھی تک سائنس ڈپریشن کا علاج نہیں ڈھونڈ پائی۔ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ڈپریشن۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو نیند کی گولی دے دے گا، مطلب علاج نہیں ہے دنیا کے پاس کہ آپ کو کوئی ایسی گولی دے اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ پرواز کرنے لگے، اڑنے لگے۔ کہ مومنین کی ایک صفت اور اصحاب امام حسین کی صفت، ایک مولا کا صحابی یزید ابن سبیت، زیارت ناہیہ پڑھتے نا، السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ولدہ عبداللہ و عبید اللہ، 10 بیٹے تھے اس کے، بصرے کا رہنے والا۔ 10 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں نے اپنے باپ کا ساتھ دیا، اور مولا جب مکے سے نکل رہے تھے اس مقام پہ امام حسین کو اس نے جوائن کیا ہے۔ کہتے ہیں شب عاشور جناب بریر قاری قرآن، یزید ابن سبیت بصرے سے آیا ہے، حبیب ابن مظاہر، کہنے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کل انہوں نے شہید ہونا ہے۔ یہ سارے اصحاب جمع ہیں اور مذاق، ہنسی، اچھا موڈ، خوشی، ان کے اندر خوشی کی لہر ہے کہ مومن کبھی ابوس نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ابوسن قمطریرا، یہ دشمن کی نشانی ہے۔ سورہ عنکبوت پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، خدا جنتیوں کی نشانی کیا بتاتا ہے؟ یہ خوش ہوں گے جنت میں، سرور ہوگا ان کے وجود میں۔
انسان بوڑھا ہوتا ہے غم کی وجہ سے، انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، مال ہے دولت ہے، خوشی نہیں ہے اس بندے کو. یہ خوشی نعمت خداوندی ہے، یہ فرح نعمت خداوندی ہے. دنیا کا کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے گا خوش کیسے رہا جاتا ہے، لیکن یہ مکتب اہل بیت ہے کہ مولا بتاتے ہیں خوشی کیسے حاصل کرو. تفصیل میں کل آؤں گا. ایک دعا ہے مثلا رسول اللہم امن علینا بالنشاط وعدنا من الکسل والفشل والعلل والملل والضرر. اے خدا ہمیں خوشی عطا کر، نشاط عطا کر، اور ہمیں دور کر سستی سے، ہمیں دور کر کاہلی سے، ہمیں دور کر بہانہ جوئی سے، ہمیں دور کر بلا سے. یہ وہ عوامل ہیں جو انسان کو کیا کرتے ہیں؟ ناخوش رکھتے ہیں. بے حوصلگی، کیا بیٹھے ہوئے ہیں پہ چلے فلاں کرنے کو حوصلہ نہیں ہے میں کسی کام پہ کروں، یہ عدم خوشی ہے. سستی کا آ جانا کہ بندہ کوئی کام ہی نہ کرے، 24 گھنٹہ سست رہے، یہ عدم خوشی ہے. ہمارا 80 سال کا بوڑھا کتنا سست ہے، سست بھی ہے، فشل بھی ہے، کسل بھی ہے. اور جناب سعید 92 سال کا بوڑھا، چستی دیکھو سعید کی. حبیب ابن مطہر 80 سال کا، چستی دیکھو حبیب کی. ہماری نمازیں سست، ہمارے اعمال سست. 100 بار سوچتے ہیں فلاں جانا ہے نہیں جانا، 10 بار سوچتے ہیں حج پہ جائیں کہ نہیں جائیں، گرمی بہت ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ بانشات خیر کی بات سنی، اچھے کام کی بات سنی، چست. اتنا بوڑھا ہے جناب سعید، اتنے بوڑھے تھے جناب جون، کہتے ہیں ابروؤں کے بال آنکھوں پہ آتے تھے. میدان میں جانے کے لیے ماتھے پہ کپڑا باندھا تاکہ دشمن نظر آئے. جون کے لیے تو یہ کہا کہ ہاتھوں میں رش آتا، تلوار اٹھاتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے. 2-3 بار امام حسین نے کہا نہیں جاؤ نہیں جاؤ، لیکن جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں میرے کالے رنگ کی وجہ سے نہیں بھیج رہے، کہیں ایسا تو نہیں مجھے لائق نہیں سمجھ رہے کہ میں بھی شہداء میں سے بنوں، غلام ہوں، حبشی غلام ہوں. سینے سے لگایا. جون اس مکتب میں یہ تصور پایا نہیں جاتا. 2 سے 3 بار کوشش کی اسے گھوڑے پہ بٹھایا جائے، اتنا بوڑھا وہ گھوڑے پہ چڑھ ہی نہیں پا رہا. آخر میں کہا مولا میں پیدل جاتا ہوں. ہاتھ میں نیزہ لیا اور میدان میں گیا اور کہا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں حسن کا غلام رہا، میں حسین کا غلام ہوں، میں رسول کی غلامی میں رہا ہوں. ابن سعد مسکرانے لگا، کہا حسین پہ یہ نوبت آئی کہ اتنے بوڑھے میرے مقابلے میں بھیج رہا ہے. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو دیکھیے ہر صحابی کے جنازے پہ امام حسین نہیں گئے. اہل حرم میں سے بھی 3-4 ہیں جن کے جنازوں پہ گئے. اصحاب میں سے 3-4 ہیں کیونکہ پہلے حملے میں 40 شہید ہو گئے اتنی جلدی. پھر کچھ اصحاب ہیں جو تن بتن، ایک جنگ ہے اجتماعی، ایک جنگ ہے تن بتن، اٹیک ہوتا ہے 40 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اصحاب ہیں جو ایک ایک کر کے لڑے ہیں. پھر اہل حرم ہیں بنو ہاشم میں جو ایک ایک کر کے. وقت ہی نہیں تھے امام حسین کے پاس. لیکن جون کے جنازے پہ حسین گئے ہیں. حسن الخلق دیکھو حسین کا حسن الخلق. ابن سعد نے کہا یہ وقت آ گیا کہ حسین بوڑھوں کو بھیج رہا ہے. اور اس بوڑھے نے 2-3 کو واصل جہنم بھی کر دیا. اور جب کہا کہ امیر ہمیں موقع دے ہم جائیں، بوڑھا ہے 4-5 لوگ حملہ کریں گے اسے مار دیں گے. کہ امیر لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دور سے تیر مارتے ہیں گر جائے گا. ابن سعد کیونکہ مدینے میں بڑا ہوا، جانتا تھا جون کو، کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ حسین اور حسین کے بچے اس غلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہا ایسا دکھ دوں گا حسین کو کہ حسین یاد رکھیں. فارسی کا جملہ ہے داغ بر دل حسین،
کہ آپ لوہے کو گرم کر کے کسی کے وجود پہ لگاؤ، اس کو داغ کہتے ہیں۔ کہ حسین کو ایسا داغ دوں گا کہ یاد رکھے۔ کہ امیر کیا مطلب؟ کا ایسے تیر سے نہ مارنا، تلوار سے نہ مارنا، نیزے سے نہ مارنا۔ کہ پھر کیسے مارے؟ کہ گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، پتھر اٹھاؤ، اور اس بوڑھے نبی کے صحابی کو اتنے پتھر مارو کہ یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے جائے۔ کہتے ہیں انہوں نے پتھروں کی بارش کی جناب جون پر، اور یہ بوڑھا زمین پر گرا۔ دوڑے دوڑے امام حسین اس کے جنازے پہ پہنچے۔ عجیب ہے یہ روایت، کہتے سر اس کا خاک کربلا پہ پڑا تھا، مولا حسین جیسے آئے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کہتے فوراً اس بوڑھے نے سر پھر خاک پہ گرا دیا۔ غلام ہے، کیسے جرت کرے اپنا سر حسین کی گود میں رکھے؟ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ غلام اور آقا کر کیا رہے ہیں۔ حسین پھر اٹھا کے گود میں رکھتے تھے، پھر یہ زمین کربلا پہ رکھتے تھے۔ اب کہتا ہے مجھے نہیں پتا مکالمہ کیا ہو رہا ہے ان دونوں میں، لیکن دور سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں، وہ پھر گود میں رکھ رہے ہیں، پھر وہ سر اپنا سر زمین کربلا پہ رکھ رہا ہے۔ شاید یہ کہہ رہے ہیں مولا یہ گود اکبر کے لیے بنی ہے، میرے لیے نہیں بنی۔ کہتے ہیں ساری کوشش کے باوجود بھی جب غلام راضی نہ ہوا کہ سر مولا کی گود میں رہے، تو کہتا میں نے دور سے منظر دیکھا کہ حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھا۔ اتنی محبت کہتا میں نے نہیں دیکھی کسی آقا کی اپنے غلام سے، اور یہ کہے اوفیت مولا میں نے وفا کی۔ کہ جون اللہم طیب ریحہ وبیض وجہہ، اے خدا اس کے بدن میں ایسی خوشبو عطا کر کے دنیا رش کھائے، اس کے چہرے کو نورانی بنا کہ قیامت کے دن دنیا رش کھائے۔ یہ دعا نصیب ہوتی ہے جب آپ کے وجود میں جون کی صفات ہوں۔ کہا فرش عزا ہے حسین پہ، خلوص دل سے ہمارے جد کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ یہ دن جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے دلوں کا غم بھی بڑھنا چاہیے، کیونکہ دن بدن فرزند زہرا امام زمانہ کا دل دکھی ہے۔ یقیناً ان دنوں میں میرے مولا کربلا میں موجود ہوں گے۔ سید بحر العلوم یہ وہ ذات مقدس ہیں جنہوں نے کئی بار امام زمانہ کی زیارت کی۔ کہتے ہیں عراقیوں کی ایک انجمن عاشورہ کے 10 دنوں میں آتی تھی، کربلا کے باہر رکتی تھی 2-3 دن، اس کے بعد شب عاشور وارد ہوتی تھی کربلا میں۔ سید بحر العلوم ان عزاداروں کا استقبال کرنے جاتے تھے۔ شاگرد کہتے ہیں سید جاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، کھانا پینا سب کچھ۔ کہتے ہیں ایک سفر میں سید گئے، ان کی حالت متغیر ہوئی، سر سے عمامہ اتارا، پاؤں سے جوتیاں اتاری، عزاداروں کے بیچ میں گئے اور کبھی سر پیٹ رہے ہیں، کبھی ماتم کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسا سید بحر العلوم کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ شاگرد کہتے ہیں اگلے دن گئے، کہا سید بحر العلوم کیا ہوا آپ کو کل؟ اتنا غم، اتنا تغیر کہ آپ مجمع کے بیچ میں چلے گئے، ہمیں خوف تھا کہیں مجمع کچل نہ دے آپ کو۔ کہ سید بحر العلوم رونے لگے کہ کل مجھے عزاداروں کے بیچ میں امام زمانہ نظر آئے، تو ان ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے۔ کہ یہ جب میں نے دیکھا تو میں برداشت نہیں کر سکا، میں بھی چلا گیا اس مجمع کے بیچ میں۔ احادیث سے میرے 5واں فرماتے جب فرش عزائے حسین لگتا ہے ہم تمہاری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہ یہ مجلس کو مجلس نہ سمجھو، باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، تمہیں احساس نہیں ہو رہا یہ محفل حسین رہنے والی ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اس وجود مقدس پہ
جس پہ اتنے پتھر مارے گئے کہ بہن پہچان نہ سکی یہ میرا بھائی بھی ہے کہ نہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے سلام وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کے گریے پہ خدا کسی بہن کا بھائی کا پامال لاشا نہ دکھائے اہل بیت کے گھرانے پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئی لیکن کچھ مصیبتیں اہل بیت کے لیے بڑی سخت مصیبتیں ہیں۔ ان میں سے ایک مصیبت کہ امام رضا فرماتے ہیں شیعو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو۔ کربلا کی کئی مصیبتیں سیدہ سے بہت ملتی ہیں، جیسے جناب سکینہ بڑی شباہت ہے شہادت جناب سکینہ میں اور جناب زہرا میں۔ بی بی زہرا بھی بابا کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی۔ سیدہ کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی، سکینہ بھی جب زندہ میں چلتے تھے راوی کہتا ہے دیوار کا سہارا لے کے چلتے تھے۔ سیدہ کو جب غسل دیا گیا علی کی نگاہ زخموں پہ پڑ گئے تھے، غسالہ جب سکینہ کو غسل دے رہے تھے کہنے لگی سیدہ زینب کیا یہ بچی کو کوئی بیماری تھی؟ لیکن ایک شباہت ایسی ہے جو کربلا کے کسی اور شہید سے ملتی ہے، یہ شباہت سکینہ میں نہیں تھی۔ سیدہ کی پسلیاں توڑے گئے
تھے کربلا میں ایک یتیم بچہ ہے، جب گھوڑے سے گرا دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے، روکے گا بابا حسن آ کر میری پسلیاں دیکھو، بابا دادی کی طرح میری پسلیاں ٹوٹ گئے۔ کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا، امام حسین کو آواز دی، شاید کوئی جوان کہے قاسم کی پسلیاں کیوں ٹوٹی؟ عمر 14 برس دی، غازی کہتے میں نے خیمے میں بڑی زرہ ڈھونڈی لیکن کوئی ایسی زرہ نہیں ملی جو قاسم کے بدن پہ آئے، یہ پہلا شہید ہے جو بغیر زرہ کے میدان میں گیا ہے، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے۔ جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا امام حسین کو آواز دی، لیکن قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز دی، اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ امام حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے، میرے استاد پڑھا کرتے تھے، حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، دائیں طرف دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، روکے گا قاسم امام ہو کے آواز دے رہا ہو، ایک مرتبہ دائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا، گھوڑے سے اترے ابا کا دامن بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا، روکے گا بابا علی، خیبر فتح کرنا آسان، خندق فتح کرنا آسان، لیکن بابا یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا، تو بابا یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ میرے مظلوم مولا نے گٹھڑی باندھی، کمر پہ رکھی، سے آواز دی، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے، روکے گا زینب، قاسم کی لاش لایا ہو، بہن نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاشا کہا زینب ماں کو نہ بتانا، یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو، اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں، ماتم حسین۔